إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج کے درس میں عقیدے کے تعلق سے بنیادی درس کا آغاز کرتے ہیں، اور عقیدے کے دروس جیسے علماء بیان کرتے ہیں ہمیشہ بنیادوں سے شروع کرنے چاہیے۔ بغیر بنیاد کے جو بات ہوتی ہے یا جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ علم ایک تو زیادہ دیر نہیں رہتا، اور نمبر دو اس شخص کو جس نے علم حاصل کیا اس کا زیادہ دیر تک فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ پریکٹیکلی بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتا اگر بنیادیں درست نہ ہو، کیونکہ عقیدہ کا علم ایک ایسا عظیم علم ہے جس کے بغیر مسلمان ہی نہیں رہتا، اور یہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین، جیسے نماز فرض ہے بلکہ نماز سے بھی اہم حصہ رکھتا ہے یہ علم، کیونکہ جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مشہور حدیث بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر دوسرے نمبر پر اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں۔ تو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ شہادت، اور کلمہ شہادت ہی بنیاد ہے عقیدہ کی۔ اس کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہماری بنیاد ہے، علماء نے چند قاعدے بیان کیے ہیں تاکہ یہ علم جو عقیدے کا یہ آسان ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان قواعد میں سے یا ان عقیدے کی بنیادی مسائل میں سے اور رسائل میں سے چند علماء نے ایسی کتابیں اور چھوٹے رسالے تالیف کیے ہیں۔ ان میں سے آج جس کا ہم آج انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں وہ ہے القواعد الاربعہ، 4 بنیادی قاعدے، اور یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ چند اوراق پر یہ مشتمل ہے، لیکن یہ رسالہ اتنا عظیم ہے کہ انشاءاللہ جب اس کی شرح بیان کریں گے تو جو بنیادی مسائل ہیں توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے یہ نمایاں ہو جائیں گی، اور ہر طالب علم تو کیا میرا خیال ہے عوام الناس میں بھی اگر اس کو سمجھ لیں تو کبھی بھی توحید اور شرک کو سمجھنے میں غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں القواعد الاربعہ میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ قواعد الاربعہ ہم بیان کریں اور اس پہ بات کریں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اور ہمارے مخالفین جو ایک بات مشہور کی ہوئے کہ وہابی مذہب ایک 5واں مذہب آیا ہے وجود میں، تاکہ یہ بھی بنیادی باتوں میں سے ہے، اور یہ بھی حق ہے اس عالم کا ہمارے اوپر کہ ہم جب ان کے کتابیں یا یہ رسالے ہم بیان کریں تو یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ یہ بیان کرے کہ یہ شخص کون ہے اور کس طریقے سے یہ شخص مشہور ہوا، اور مخالفین نے بھی اس شخص کے ایک مذہب جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ نئے مذہب آ گیا، آخر وہ کیا ایسی بات تھی اور وہ کیا کنڈیشنز تھے، اور شیخ صاحب کس طریقے سے یعنی ان سب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر بلانے کی کوشش کی، اور بلکہ بلائے بھی الحمدللہ، اور کافی لوگوں نے استجابت بھی کی مخالفین کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی۔ ان کی پیدائش سعودی عرب کے ایک گاؤں میں عیینہ میں ہوئی سن 1115 ہجری میں 1115، اور ایک علمی گھرانے علمی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا دادا سلیمان
شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور فقہاء اور علماء سے، علماء نجد میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا والد بھی عالم تھے، علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی. اتنی مطلب شوق سے انہوں نے علم حاصل کیا کہ 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کے حافظ ہوئے. 10 سال سے پہلے قرآن کو حفظ کر لیا. اور اتنی چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے جو عیینہ میں جو علماء تھے ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا. اس کے بعد مکہ کی طرف اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے بھی علم حاصل کیا، اور سعودی عرب سے باہر شام کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی اور علم حاصل کیا. اور جب انہوں نے توحید کی دعوت شروع کی تو سب سے پہلے مخالفین اس کے اپنے لوگ تھے جو وہاں پہ رہتے تھے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں توحید اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے، یہ واحد دین ہے جس کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی دین بھی قبول نہیں فرماتا، اور وہی دین اسلام. اور یہی دین تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب کا دین ایک ہی تھا، ان دین عند اللہ اسلام، اور وہ ہے توحید جس کی بنیاد ہے توحید. تو لوگ توحید میں تھے، لیکن پوری دنیا میں شرک پھیل چکا تھا، اور اس کے اثرات، شرک کے اثرات جزیرہ عرب میں بھی موجود تھے. یہاں پر بھی شرک موجود تھا جو قبر پرستی کی شکل میں موجود تھا، اور لوگ جو عوام الناس اور جاہل لوگ تھے وہ اسی کو توحید سمجھتے تھے، اسی کو دین سمجھتے تھے. تو شیخ صاحب کی شروع کی دعوت میں جو ان کو رکاوٹ ہوئی ان کے اپنے شہر سے ہوئی، بلکہ امیر الاحساء اس وقت جو ہے یہ قسیم وغیرہ کا علاقہ، سارا احساء کا علاقہ جو آپ جانتے ہیں، یہ سب ایک علاقہ تھا، اس کا ایک ہی امیر تھا. اور اس وقت انہیں سخت مخالفت کی اور عینہ کے امیر کو خط لکھا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو. تو شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عینہ سے نکلتے ہیں، درعیہ کی طرف جاتے ہیں. امیر درعیہ امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ وہ جب ان کی دعوت سنتے ہیں کہ توحید خالص کی دعوت ہے، اور شیخ صاحب ان کو قائل کرتے ہیں کہ یہی دعوت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہی ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے نجات کا دنیا اور آخرت میں. اور شیخ صاحب ان سے ایک وعدہ کیا کہ دیکھیں قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں اور صحیح احادیث کا اور سیرت کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا اس میں ایک وعدہ ہے. جس نے بھی توحید کا اہتمام کیا، علماً و تعلماً، کہ علم حاصل کیا اور اس کی تعلیم دی اور اس پہ عمل بھی کیا اور اس کی دعوت بھی دی، تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسے شخص کو ایسے نہیں چھوڑے گا. اور کامیابی ہمیشہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی مخالفین جتنی بھی آئے اور توحید جتنی بھی انہوں نے خلاف پروپیگنڈا کیا یا توحید کو توڑنے کی کوشش کی، آخر میں کامیابی ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی ہوئی. اور ان کا نام آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ تا قیام بھی موجود رہے گا انشاءاللہ. جو مخالفین تھے ان کا نام کہاں ہے، کون سردار تھے، کیا ان لوگوں نے کیا، کچھ نہیں جانتے ہم، سوائے چند لوگوں کے جن کے نام قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں محفوظ ہیں. ابو لہب کا نام موجود ہے قرآن مجید میں، ہم جانتے ہیں مخالفین میں سے تھے. ابو جہل کا نام موجود ہے، ہم جانتے ہیں مخالفین میں سے تھے. لیکن اصل بات اور حق بات یہ ہے کہ آخر میں ہمیشہ کامیابی موحد کی ہی ہوتی ہے. تو امیر درعیہ نے جب یہ دیکھا کہ بات بالکل درست ہے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. دونوں اماموں نے مل کر دعوت توحید کو اس ملک میں زندہ کیا، اور توحید کی روشنی الحمدللہ جیسے آپ دیکھتے ہیں آج پورے، میرا خیال ہے پوری زمین کے اوپر پھیل گئی ہے، اور پوری دنیا میں آج ماشاءاللہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے. آپ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. مطلب یہ دعوت جو ہے یورپ، امریکہ میں اور انڈونیشیا میں، انڈیا، پاکستان میں یہ دعوت پھیل گئی ہے الحمدللہ. سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ایک چھوٹے سے علاقے، چھوٹے سے ایک گاؤں سے شروع ہوا، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا. مجھے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نے بھی توحید پہ اخلاص کے ساتھ، شرط اخلاص کا ہے، کسی کی دنیا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ مجھے دنیا سے کچھ ملے گا، یہ مجھے زمین کی ضرورت ہے یا کرسی کی ضرورت ہے، بالکل نہیں. جس نے بھی توحید کی دعوت کو لیا اور اپنا زندگی ایک مقصد بنا دیا اخلاص نیت کے ساتھ،
اور اتباع سنت کے ساتھ. دعوت تبلیغ بھی عبادت ہے. دعوت تبلیغ بھی بغیر اخلاص الاتباع کے نہیں ہو سکتی. تو اس انداز سے ان دونوں علماء نے اور اماموں نے اس دعوت کو پھر سے اس جگہ پہ زندہ کیا الحمدللہ, اور اس طریقے سے یہ توحید کی روشنی پھیل گئی. آج اب دیکھتے ہیں دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر آپ کو ظاہراً کوئی مزار نہیں ملے گی کہیں بھی. پورے سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان اماموں کو, ان علماء کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. ان کا بھی احسان ہے. حقیقت بات ہے کہ امت پر کس طریقے سے انہوں نے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی سربلندی کی ہے. ان کی وفات سن 1206 میں ہوئی. شیخ محمد عبد الوہاب کی وفات. شیخ صاحب نے اس رسالے کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم عام ترجمہ جو ہم کرتے ہیں, جو ہم سنتے آئے ہیں ہمیشہ, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے, اور یہی ترجمہ رائج ہے. اور اس ترجمے کا جو بنیاد ہے, کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہی ترجمہ درست ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس ترجمے سے بہتر یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحمت والا ہے, نہایت رحم والا ہے. یعنی شروع کا لفظ پہلے نہیں ہونا چاہیے بلکہ شروع کا لفظ بعد ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے کرنا چاہیے. دونوں باتیں درست ہیں, لیکن زیادہ اگر حقیقت دیکھا جائے دوسری بات صحیح, جو ہم اس مفہوم کو بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے. عربی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے. یہ کلمہ ایک لفظ ایک کلمہ ہے, دو لفظوں پر مشتمل ہے. با کا حرف لفظ سمجھے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں حروف الجر. با پریپوزیشنز انگلش میں کہتے ہیں. اسم یعنی نام, نام. تو بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے. الرحمن وسیع رحمت والا, الرحیم رحم کرنے والا. اب بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم میں کیا پیغام ہے اور کیا فائدے ہیں یہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے. حرف با جو ہے اس کے یہاں پر دو عظیم فائدے ہیں. اس کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ دو عظیم فائدے. نمبر ایک مدد کے لیے, نمبر دو برکت کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نام سے مدد لیتے ہوئے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اچھا, یہ با کا حرف ہو گیا. با کا کیا فائدہ ہے؟ مدد طلب کرنا, اور نمبر دو برکت حاصل کرنا. اچھا, اسم اللہ, اسم اللہ, یہ صیغہ جو اسے کہتے ہیں مفرد مضاف. عربی زبان میں مفرد مضاف ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آئے تو یہ ہوتا ہے عموم کے لیے, عام ہے عربی زبان میں. اچھا, عموم میں آپ کیونکہ علمی بات ہے, میں تھوڑے سے مطلب معذرت بھی چاہتا ہوں کہ علمی بات ہے کہ آپ ساتھیوں کو بھی سمجھ آ جائے. تو عموم کا مطلب ہے سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے, کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر بابرکت نام سے مدد طلب کرتا ہوں. ایک نام نہیں, صرف اللہ نہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان سب ناموں کو, ان سب ناموں سے میں مدد طلب کرتا ہوں اور برکت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے یہ الہ جمہور کا جو قول ہے. کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ لفظ جامد ہے, اس کا کوئی مشتق نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی لفظ ہے, اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے. جو جمہور ہے علماء کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے نکالا گیا, اللہ کا لفظ الہ سے. اور الہ کہتے ہیں معبود کو. یہ عربی زبان بھی اس میں متفق ہے, اور شریعت قرآن مجید کے آیات اور احادیث میں بھی یہ بات متفق ہے کہ الہ کا مطلب جو ہے وہ معبود ہے. تو اللہ کا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کا لفظ جو اسم ہے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے, واحد معبود. دیکھیں صرف نام میں ایک معبود جو عبادت کا مستحق ہے.
اور یہ ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے پوری عربی زبان میں ایسا نام کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی جمع ہے، اس لفظ کا کوئی جمع نہیں، اور نہ اس کا کوئی جینڈر ہے کہ آپ فیمیل اس کو نہیں کر سکتے، واحد لفظ ہے، کوئی نام ایسے ہی نہیں۔ باقی جتنی بھی زبانیں جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا گاڈ میں، خدا میں، تو جمع ہے، ہر لفظ میں جمع ہے، ہر ترجمے میں جتنے بھی آپ کرتے ہیں ان میں ہر لفظ کا جمع ہے، اس کا جینڈر بھی ہے کہ میل ہے، فیمیل ہے، مرد ہے، عورت ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، سب موجود ہے سوائے اس عظیم نام کے۔ الرحمن وسیع رحمت والا، اتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ لوگ کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت سے انہیں رزق دیتا ہے، صحت اور عافیت دیتا ہے، انہیں اس دنیا میں جینے کی ہر آسائش عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی رحیمی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ پتھر کے اندر اس کیڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جس کو رزق دینے سے ساری کی ساری کائنات عاجز ہے، پوری کائنات کون دے سکتے؟ پتھر بند ہے، اندر ایک کیڑا پھنسا ہوا ہے، کون رزق دیتا ہے اسے؟ وہ زندہ کیسے ہے؟ تو کیا ہے کوئی مخلوق آسمان میں ہو، کوئی زمین کے اوپر ہو، کوئی زمین کے اندر ہو، کوئی زمین کے نیچے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے زندہ ہے۔ الرحیم، رحم کرنے والا، یعنی کہ صرف صفت اللہ تعالیٰ کی رحمت، بلکہ صفت بھی ہے، اور یہ صفت اپنی مخلوق تک پہنچتی بھی ہے۔ یعنی الرحمن میں صفت ہے، الرحیم میں فعل ہے، عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحمت پہنچاتے بھی اپنے بندوں تک۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹر کا علم حاصل کیا لیکن مریض نہیں دیکھتا، تو لوگوں کو اس کے ڈاکٹر بننے سے کوئی فائدہ ملا؟ کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ڈاکٹر تو ہے، نام کا ڈاکٹر ہے وہ، تو جب تک وہ مریضوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، مریضوں کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے ڈاکٹر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمت وسیع بھی ہے اور پہنچتی بھی ہے لوگوں تک، اور پوری کائنات اس رحمت سے استفادہ کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان، وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا، وسیع رحمت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ بات اگر دیکھی جائے تو یہ تھوڑی سی ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے بہت مہربان یعنی وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس نام سے؟ ٹھیک ہے، میں کچھ کرنا تو چاہتا ہوں میں، تو شروع، کچھ علماء نے کہا کہ لفظ شروع جو ہے وہ محذوف ہے، موجود نہیں شروع کا لفظ، اور کچھ علماء نے کہا شروع کے لفظ اگر آپ کریں گے، کیا شروع؟ پڑھنا شروع، کھانا شروع، پینا شروع، اٹھنا شروع، بیٹھنا شروع، پکڑنا شروع، چلنا شروع، سونا شروع، کیا؟ تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر کیونکہ جو جار و مجرور ہوتا ہے بی اسم، یہ جار مجرور ہے، اس کا کوئی متعلق ہوتا ہے، ورنہ جملہ جو ہے بے فائدہ، بے مفہوم ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ شروع، کچھ علماء کہ شروع کا لفظ محذوف ہے، یہ متعلق جو ہے جار مجرور کا وہ ہے شروع کرتا ہوں، ابتدئ عربی زبان میں، لیکن کیا شروع کرنا چاہتا ہوں؟ اگر آپ کہیں کھانا شروع کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو پھر بیان کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے شروع کے لفظ سے آپ یہ کہیں کہ ایک فعل ہے جو محذوف ہے اور مناسب ہے اس مقام کا، یعنی اب میں یہ رسالہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں کہوں بسم اللہ الرحمن شروع کرتا ہوں تو آپ انہیں کیا شروع کرنا چاہتے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے بہت مہربان ہے کریم والے پڑھتا ہوں، تو آپ یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ اس لیے نام استعمال کیا تاکہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جو محذوف ہے، جو موجود نہیں چیز جسے حذف کر دیا گیا ہے، وہ ہے ایک فعل۔ فعل کون سا ہے؟ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ
اقرا ہوگا پڑھتا ہوں، کھانا چاہتا تو وہ کھاتا ہوں، اٹھنا چاہتا تو میں اٹھتا ہوں، اس کے مطابق یہ فعل لکھا نہیں جائے گا لیکن آپ کے مفہوم میں موجود ہوگا. اچھا اب آئیے دیکھیں مفہوم کیا ہے کہ اے اللہ تعالی میں آپ کے ہر بابرکت نام سے مدد طلب کرتا ہوں اور برکت حاصل کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو میں یہ رسالہ پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی شرح کرنے جا رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، میری مدد فرما کر، اور مجھے توفیق دے کہ میں اچھی طریقے سے اس کام کو انجام دے سکوں، اور اس کام میرے برکت بھی ڈال دے. تو رحمان ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو جانوروں کو اور کافروں بھی اپنی رحمت سے نوازتا رہتا ہے. میں تیرا ایک کمزور ضعیف بندہ ہوں، محتاج ہوں تیری رحمت کا، مجھ پر بھی اپنی رحمت نازل کر کے رحم فرما کر میرے لیے کام آسان کر، اس میں برکت ڈال دے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم. آگے چلیں. شیخ صاحب نے اس رسالے کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک دعا سے شروع کی ہے، اور شیخ صاحب کی عادت ہے، اب کوئی تصنیف دیکھ لیں، اکثر تصانیف میں شیخ صاحب جو ہے دعا سے شروع کرتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اپنی دعا، اپنی جو بات ہے وہ ہمیشہ دعا سے شروع کرتے ہیں. اس رسالے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ. اسأل اللہ العظیم، میں اللہ تعالی کے نام سے سوال کرتا ہوں جو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، کہ ان یتولاک، کہ اللہ تعالی جو کریم ہے اپنے کرم سے تجھے مدد دے، تجھے توفیق دے، فی الدنیا، دنیا میں تیری مدد کرے، اور ہدایت اور توفیق اور حفاظت سے، اور آخرت میں والآخر، اور آخرت میں تجھے جنت عطا فرمائے. یعنی جو شخص یہ رسالہ پڑھ رہا ہے یا جو سن رہا ہے اس کے لیے یہ دعا ہے. اس سے پہلے میں اپنی بات بیان کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب کریم جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے. پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور قبضے میں ہے. عرش عظیم کا مالک ہے، اور عرش آپ جانتے سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے سامنے یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ جیسے ایک صحرا میں ایک رنگ ڈال دیں، رنگ، حلقہ آپ ڈال دیں صحرا میں، اس حلقے کے کیا اوقات ہے، کوئی حیثیت ہے؟ تو کرسی کے سامنے 7 زمین اور 7 آسمان. ایک روایت میں ہے کہ اگر 7 زمینوں کو ایسے جوڑ دیں اور 7 آسمانوں کو بھی جوڑ دیں اور ایک حلقہ بنا دیں جوڑ کے، وہ ایسے لگے گا کرسی کے سامنے جیسے ایک صحرا میں ایک چھوٹا سا ایک حلقہ، ایک رنگ پڑی ہو. اور کرسی عرش کے سامنے یہی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے ایک صحرا میں ایک حلقہ پڑا ہو عرش کے سامنے. تو عرش اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جب عرش اتنی عظیم مخلوق ہے تو عرش کا رب کیا ہوگا، عرش کے رب کی کیا عظمت ہوگی. جب یہ رب اتنا عظیم ہے تو کریم بھی ہے. کریم کا مطلب ہے وسیع، کریم کے معنی میں سے وسیع بھی ہے، یعنی رحمت ہے تو بہت وسیع ہے، طاقت ہے تو بہت وسیع ہے، یعنی جس کی کوئی لمٹ نہیں. تو جو ایسا رب ہے، عظیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، تو میں اس رب سے سوال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو شخص یہ رسالہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے اور اس بندے کی حفاظت کرے.
دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں حفاظت کیسے کرے؟ ہدایت دے کے صراط مستقیم اس کے لیے آسان کر دے, اور آخرت میں اسے جنت عطا فرما دے. وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, اور اللہ تعالیٰ تجھے مبارک بنائے جہاں پر بھی تم ہو. یہ دوسری دعا ہے. دنیا کے کسی کونے میں تم ہو, اللہ تعالیٰ تجھے مبارک بنائے. مبارک کا مطلب ہے, لفظ برکہ جو ہے اکثر لوگ غلطی بھی کرتے ہیں اس میں, یہ بھی میں ذرا بیان کر دوں. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا مطلب ہے خیر کثیر, بہت ہی زیادہ خیر. اور یہ لفظ عربی زبان میں دو چیزوں سے لیا گیا. بروک الجمل, اونٹ کا بیٹھنا, اونٹ ہوتا ہے نا ان کا, اس کا بیٹھنا, اور برکہ سے, برکہ کہتے ہیں کنویں کو. تو یہ لفظ برکت کا, برکہ عربی زبان میں کہاں سے آیا؟ یہ لفظ جو ہے ان دو چیزوں سے آیا. بروک الجمل جو ہے, جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پہ تو جلدی نہیں اٹھتا. باقی جتنے جانور دیکھیں آپ, بیٹھ جائیں گے آپ, تھوڑا سا کریں گے اٹھ کے بھاگ جائیں گے. اونٹ واحد جانور ہے, جب تک آپ اسے اٹھائیں گے نہیں اٹھے گا نہیں. جب بیٹھتا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا, اور بیٹھتے بڑی مشکل سے ہے. تو یہ ثبوت اور استقرار اس لفظ سے لیا گیا. بروک الجمل سے ثابت ہے اور مستقر ہے لمبی دیر تک. اچھا, اور برکہ جو ہے کنواں, کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ پانی, اور پانی سب سے بڑا خیر ہے. اس دنیا میں جتنی بھی زندہ چیز ہے وہ پانی سے ہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اس پانی ہر چیز زندہ ہے. تو خیر کثیر ہے, یعنی خیر کثیر بھی ہے اور مستقر بھی ہے اور لمبے عرصے تک رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں برکت. اور یاد رکھیں برکت جو ہے بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی, دین کا حصہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز مبارک ہے, اس میں برکت ہے, اس میں خیر کثیر ہے, اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر دلیل نہیں ہے تو اس میں برکت آپ ثابت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کچھ جگہ مبارک ہے, اگر میں کہوں کہ یہ کمرہ مبارک ہے تو آپ کہیں گے بھائی کون سی بات کر رہے ہیں, دلیل مجھے بیان کریں, یہ کمرہ کی کیسے مبارک ہے. میں اگر دلیل بیان کر سکوں تو میں سچا ہوں, اگر دلیل نہیں ہے تو میں جھوٹا ہوں. اب حرم شریف جو ہے, حرم مکی جو ہے, یہ مبارک ہے. کیسے مبارک ہے؟ آخر خیر کہاں سے اس حرم میں کہ جو شخص ایک نماز پڑھتے اس کو 1,00,000 کے برابر کا ثواب ہے. تو خیر کثیر ہے کہ نہیں؟ خیر ہے. تو یہ برکت ہے. مدینہ کا حرم, مسجد نبوی, وہ بھی برکت ہے, اس میں ایک نماز 1,000 کے برابر ہے. مسجد اقصی برکت ہے, ایک نماز 500 کے برابر ہے. اچھا, مساجد جو ہیں, عام مساجد جو ہیں, کیا برکت ہے کہ نہیں؟ برکت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, اس میں نماز پڑھتے ہیں, اس میں خیر ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس میں خیر ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس میں خیر ہے. اس کی دلیل موجود ہے. لیکن فلاں قبر ہے, فلاں مزار ہے, یہ مبارک ہے. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اپنی دلیل بیان کرو, اگر ہے تو ہمارے سراخوں پہ ہے, اگر نہیں تو آپ یہ نہ کوئی برکت والی ہے, یہ جگہ مبارک ہے, یہ کبھی نہ کہہ سکتے آپ. اب کچھ چیزیں مبارک ہیں. زمزم کا پانی مبارک ہے. صحیح حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے آپ نے پیا ہے. یعنی آپ نیت کر کے پئیں کہ میں بیمار ہوں, شفا ہو کے رہے گی انشاءاللہ. آپ کا کام رکا ہوا ہے, آپ کو پریشانی ہے, آپ نے اس نیت سے پیے, پریشانی دور, کام ہو جائے گا انشاءاللہ. جتنا آپ کی نیت پختہ ہوگی اتنا ہی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ, بشرط یہ کہ توحید کا نور دل میں ہمیشہ رہے. مشرکین مبتدعین کے لیے نہیں, یاد رکھیں. لیتے رہیں ساتھ. تو برکت کچھ جگہوں میں ہے اور کچھ چیزوں میں. حبہ سودا برکت ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ حبہ سودا شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. تو یہ بھی اس میں بھی برکت ہے. تو برکت کسی چیز میں ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. یہ قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ. اگر دلیل نہیں ہے تو برکت ہے ہی نہیں, دلیل ہے تو برکت ہے ہمارے سراخوں پہ ہے. اب مکہ میں ایک شخص جاتا ہے, مکہ کی دیواروں کو, یہ جو حرم مکی ہے, دیواروں کو ہاتھ لگا کر جسم پہ لگاتا ہے یا یہ اس کو بوسہ دیتا ہے. اب آپ نے دیکھو, اب عمرہ کرتے ہوئے, حج کرتے ہوئے, کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. پریشان کیوں ہوں گے آپ؟ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. مکہ حرم میں مسجد حرام میں جو
برکت ہے وہ دیواروں میں ہاتھ لگانے سے نہیں ہے، وہ اس میں نماز پڑھنے سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل تو موجود ہے، لیکن اس کی دلیل کہاں کہ آپ جو ہے دیواروں کو ہاتھ لگا کر چومتے رہو. اچھا، حضرت رسول کو بوسہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ اس میں دلیل ہے. حجر اسود میں برکت ہے. جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ حجر اسود جو ہے بالکل سربہتا دودھ کی طرح، تو لوگوں کے گناہ نے کالا کر دیا، حجر اسود نام رکھ دیا گیا. اور حضرت عمر کا قول مشہور ہے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ کو بوسہ دے رہے کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے. تو جس میں دلیل ہے اس کی برکت ثابت ہے، اس میں عمل جس میں دلیل نہیں اس کی برکت نہیں ہے. وَإِنْ جَعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ تجھے مبارک بنائے. یاد رکھ، جس نے توحید کا علم حاصل کیا تو وہ شخص مبارک ہے. مبارک یہ مطلب اس کے ہاتھ چومتے رہو، اس کو مسا کرتے رہو. مبارک علماء کی برکت ان کے جسم میں نہیں، علماء کی برکت ان کے علم میں ہے. ان کے علم حاصل کرو، یہ ان سے برکت ہے. کیونکہ کہنے والے نے تو یوں بھی کہا کہ فلاں شخص نے اپنے محدث استاد کا بلغم بھی پیا تھا. تعجب کی بات ہوتی ہے واللہ ہے، برکت کے طور پہ. ارے اللہ کے بندے، کس نے کہا کہ ان کے بلغم میں برکت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم مبارک تھا، ان کا لعاب مبارک تھا، ان کے بال مبارک تھے. صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، ان کو دلیل موجود ہے. تو اس کی دلیل کہاں ہے آپ کے پاس کہ آپ کا یہ عالم یا آپ کا یہ بزرگ جو شیخ ہے یہ بھی مبارک ہے کہ آپ اس کا بلغم بھی ہے یا ان کے جسم سے مزاح کرے؟ تو علماء کی برکت ان کے علم میں ہے. ان کا علم جہاں بھی پہنچتا ہے خیر کثیر ہے کہ نہیں؟ خیر کثیر ہے. تو علماء کی برکت ان کے علم میں ہے. اور جو شخص بھی توحید کا علم حاصل کرے ان بنیادی اصول کے ساتھ اور اس علم کو جہاں بھی جائے گا اس کے ساتھ ہے. انسان کا مال ضائع ہو سکتا ہے، انسان کا گھر ختم ہو سکتا ہے، بیوی بچے ختم ہو سکتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں انسانوں پر، لیکن جب تک انسان سانس ہے اور زندہ ہے اس کا علم موجود ہے. الا یہ کہ وہ پاگل ہو جائے یا وہ مر جائے، جب تک اس کا عقل موجود ہے تو اس کے اندر اس کا علم موجود ہے. جہاں جائے گا برکت اس کے ساتھ ہے. وَإِنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور اللہ تعالیٰ تجھے ان لوگوں میں کر دے، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے جنہیں جب اللہ تعالیٰ کچھ اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بڑی عظیم حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا امر میں ہمیشہ عجب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے ایسے عمل کرتا ہے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، دیکھنے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسا مومن ہے، کیسا بندہ ہے. ان امرہ کلہ خیر، کہ ہمیشہ خیر میں رہتا ہے، ہمیشہ خیر. مومن کی عجب بات یہ کہ ہمیشہ خیر میں ہے، خوشی میں خیر، غمی میں خیر، مصیبت میں خیر، ہمیشہ خوش، ہمیشہ خیر. کیسے؟ اب دیکھیں کیسے. اس سے پہلے کہ کیسے وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، پھر تاکید کی گئی. یاد رکھیں جو بات بیان ہو رہی ہے یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے. یعنی اس سے پہلے کہ میں بات بیان کروں کہ کون سی ایسی بات ہے تعجب کی، یہ ہوگا صرف مومن کے لیے. اسے اپنا ایمان کو دیکھو، ٹٹولو کتنا آپ کے دل میں، پھر آپ اس بات پہ فٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں پھر. اچھا، ان اصابته سراء شکر، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، خوشی کے بعد خوشی، خوشی کے بعد خوشی، نعمت کے بعد نعمت، نعمت کے بعد نعمت، کیا کرتا ہے؟ شکر. اور شکر میں طلب نہیں الحمدللہ بس خاموش. شکر کا مطلب نہیں کہ زبان سے شکر کیا پھر جا کے نافرمانی شروع کر دی، یہ وہ شکر نہیں ہے. یہ مومن کا عمل نہیں ہے، بلکہ
وَاعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. شکر عمل کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، شکر عمل کے ساتھ ہوتا ہے. عمل نہیں تو شکر بھی نہیں، شکر بھی ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. اگر نعمتیں حاصل ہوں، خوشی حاصل ہوں تو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرتے ہوئے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر. اور اگر کوئی مصیبتیں پریشانیاں ہوں صبر کرتا ہے. زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور عمل سے کیا ہوتا ہے؟ کپڑے نہیں پھاڑنے، چیخنا چلانا نہیں، نوحہ نہیں کرنا. یہ مومن کا عمل نہیں ہے. جس نے ایسا کیا وہ مومن، اس کا ایمان کم ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے. یہ وہ مومن نہیں جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے. اگر آپ ایسے مومن ہونا چاہتے ہو تو آپ کی دو نشانیں ہونی چاہیے. جب خیر ہو، خوشی ہو، تو آپ اس خوشی کو، اس خیر کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دو. اور جب مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو صبر کر کے اپنا اجر اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو جیسا فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. یہی تین چیزیں سعادت اور خوشی کا عنوان ہے، نشانی ہے. اگر آپ کسی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تین اس کی نشانیاں ہیں. تیسری کون سی ہے؟ پہلے تھی اگر نعمتیں ہوں، خوشی ہو تو شکر کرنا. نمبر 2 اگر مصیبتیں ہوں تو صبر کرنا. نمبر 3 اگر گناہ کرے تو استغفار کرے. اللہ اکبر. یعنی یہ گمان نہ کرو کہ تم مومن ہو تو کبھی گناہ نہیں کرو گے. گناہ مومنوں سے بھی ہوتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطاؤن التوابون. وخیر الخطائین التوابون. صحیح حدیث میں آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، سارے کے سارے. کل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ عموم کے لیے، عام. کل ابن آدم، جتنی بھی آدم کی اولاد ہے، جتنی بھی انسان ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، خطا کار ہیں. اور بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے. بڑی عجیب سی بات ہے، کیا بہترین بھی ہوتے ہیں گناہ کرنے والے؟ جی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ آپ نے گناہ کیوں کیا، قباحت اس میں ہے کہ آپ نے گناہ کے بعد توبہ کیوں نہیں کی. ایک گناہ کیا، توبہ کرو، پھر ہو گیا پھر توبہ کرو، 10 بار ہو 10 بار توبہ کرو. وہ رب جو ہے وہ غفور رحیم ہے، وہ سب کی توبہ قبول فرماتا ہے. کوئی توبہ کر کے تو دیکھے. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. تو یہ تین چیزیں اگر ایک شخص میں جمع ہو جائیں، اچھائی کے وقت خوشی کے وقت شکر، مصیبت کے وقت صبر، اور گناہ کے وقت توبہ و استغفار، یہ تین چیزیں علامتیں ہیں مکمل خوشی کی اور سعادت کی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته. اعلم، یہ جان لو. اور شیخ صاحب کے اکثر جو رسالے ہیں وہ اسی لفظ سے شروع ہوتے ہیں، اعلم، یہ جان لو، یہ جان لو. کیوں؟ سننے والا تاکہ اگر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اپنی عقل کے ساتھ مصروف ہو جائے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے. اعلم کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. سنو، یعنی کان کھول کے سنو اور سمجھو یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے. آگاہ کرنا. اور یہ شیخ صاحب نے اپنی طرف سے، اپنی عقل سے نہیں لے کے آئے، قرآن مجید کے تتبع سے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 30 مرتبہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب آیت میں سیاق میں آتے آتے اچانک فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو انسان کو آگاہ کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے جس میں انسان سننے والا آگاہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ یہ بھی ضروری بات ہونے والی ہے. اعلم ارشدک اللہ لطاعته. پھر دعا اللہ اکبر کہ ارشدک، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے. کس کی طرف؟ لطاعته، اپنی فرمانبرداری کی طرف. اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیہ ملت ابراہیم. بے شک حنیفیت جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے، یعنی دین ہے. حنیفیہ کیا؟ حنیفیہ کا مطلب ہے، حنفی کسے کہتے ہیں؟ وہ نہیں جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرے. اصل میں حنفی
وہ ہے جو شرک سے اور بدعات اور خرافات سے دور ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور ہو، اسے کہتے ہیں حنفی۔ حنیفیہ وہ دین ہے، وہ ملت ہے جو شرک سے اور نافرمانی سے دور ہے، اور ملت ابراہیم یہی حنیفیہ ہے۔ حنیفیہ، حنفیہ نہیں، حنیفیہ۔ کیا ہے حنیفیہ ملت ابراہیم؟ جیسا بیان کرتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ تعالی واحد، صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ۔ اور اخلاص جیسے آپ جانتے ہیں ہر عبادت کی پہلی بنیاد ہے اور توحید کی جڑ ہے، بغیر اخلاص کے توحید نہیں، بغیر اخلاص کے عبادت نہیں۔ اور اخلاص جو ہے خا لام صاد کا لفظ جو ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو صاف کرنا، پاک کرنا کسی چیز سے، یعنی خالص رہنے دینا، اسے خالص کرنا۔ خالص دودھ کا مطلب ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص دین وہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ان تعبد اللہ وحدہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور واحد اللہ تعالیٰ کی، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کی بھی کرنی ہے۔ دعا پکار اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن کسی اور بزرگ کے لیے ہے یا کسی فرشتے یا نبی کے لیے ہے نہیں، بالکل ہرگز نہیں۔ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ۔ اگر وحد اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس میں یہ بھی نہ، اگر کسی کو شریک نہیں کرتے آپ، یعنی نہیں پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہیں پکار اللہ تعالیٰ کو صرف، یعنی ریاکاری بھی نہیں، مخلصاً، یعنی اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی، میں پکارتا ہوں یا اللہ مدد، اور ساتھی کوئی بیٹھے ہیں، پکارا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اگر مقصد یہ ہے اس سائل کا، اس دعا کرنے والے کا، کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ بڑا موحد ہے، تو عبادت، یہ دین خالص نہیں ہے، یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہے۔ بات سمجھ آئے؟ اس عبارت میں ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، حالانکہ وحدہ کافی تھا، اگر شرک اکبر مقصد تھا کافی تھا، لیکن مخلصا لہ الدین میں شرک اکبر، شرک اصغر بھی آگے، سارے شرک کے قسمیں آگے، جیسے آگے بیان کریں گے۔ یعنی نہ شرک اکبر ہو، جیسے پکارتے نہیں کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو آپ کے ذہن میں یہ گمان بھی نہ آئے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہے ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے پیدا نہیں کیا جن کو اور انس کو الا یہ کہ میری عبادت کریں۔ اور لیعبدون کا مطلب ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الا لیوحدون، تاکہ وہ توحید کریں، یعنی عبادت توحید کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں بہت عظیم فوائد ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ خالق ہے، خلق کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نمبر دو، جن کا وجود، کہ جن موجود ہیں، اور کچھ لوگوں نے جن کے وجود کا انکار کیا، اور یاد رکھ جس نے بھی جن کے وجود کا انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے اس آیت کو جھٹلایا۔ نمبر تین، انس کا وجود جن کے بعد آیا، کیونکہ جن کو پہلے بیان کیا، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور واقعی بات حقیقت ہے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں آیت نمبر 30 سے لے کے جو آگے آتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، تو وہاں پر اگر تفسیر میں دیکھیں گے آپ، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو خون ریزی اور فساد برپا کرے، تو ان کو کہاں سے علم ہوا؟ کیا علم غیب کے مالک تھے وہ؟ نہیں، انہوں نے دیکھا تھا جن پہلے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا اور جنوں نے فساد برپا کیا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب پہلے جن آئے انہوں نے اس طریقے سے فساد برپا کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوق بھی ایسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، یہ آگے دیکھنے مخلوق کیسی ہے میری، یہ ان جنوں کی طرح نہیں ہے، یہ اور مخلوق ہے۔ اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا جن و انس کو؟ اپنی عبادت کے لیے، توحید کے لیے۔ اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ مکلف کون ہے پورے کائنات میں؟ جن و انس ہے، کوئی اور مکلف نہیں ہے، نہ جانور، نہ درند، نہ پرند، کوئی مکلف نہیں۔ اگر مکلف کوئی ہے، یعنی جس دین کی تکلیف دی گئی کہ آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے، پھر سوال بھی ہوگا، حساب بھی ہوگا، وہ جن و انس ہے بس۔
ٹھیک ہے. الا لیعبدون الا لیوحدون، اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے ہی، اپنی عبادت کے لیے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا. اور یاد رکھیں توحید کا مطلب یہ نہیں، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت کی نمازیں، زکوٰۃ، روزہ اور حج کرنا، بلکہ عبادت میں اس کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ بھی عبادت ہے. ہم بھول جاتے ہیں والدین کے حقوق بھی، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے عام حقوق، کافروں کے کیا حقوق ہیں ہم پر. اب جانتے ہیں اس پتھر کے بھی حقوق ہیں، یہ کھانے پینے کی اس کے بھی حقوق ہیں کہ ضائع نہ کرو. سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب کے حقوق، ہر چیز کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پیدا نہیں کیا. مومن جو ہوتا ہے، صحیح مومن جو ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور اپنا قدم جب اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب میں جب قدم اٹھایا کیوں اٹھایا، جب رکھا کہاں رکھا ہوں، کیوں رکھ رہا ہوں. الا لیعبدون، مکمل فرما برداری. اور آخری فائدہ اس میں یہ ہے، فائدے بہت ہیں، میں مختصراً بیان کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اور پوری کائنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور چیز کے لیے نہیں. یعنی جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. تو یہ آیت واضح جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. اور پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے. یہ پتھر، یہ درخت، یہ درند، یہ پرند، سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جسے نافرمانی کی ہے تو وہ یہ انسان ہے، یہ انسان نافرمان ہے. باقی ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. ساری کی ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ لیکن لا تفقهون تسبیحهم، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتے کیسے تسبیح کرتی ہے. فَإِذَا عَرَفْتَ، جب تم نے یہ جان لیا، أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. پہلے فرمائے اعلم، جب یہ جان چکے کہ کیوں پیدا ہوئے، عبادت کے لیے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہمیں. آگے دیکھیں، فَإِذَا عَرَفْتَ، جب تم یہ جان چکے، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. فَاعْلَمْ، پھر فَاعْلَمْ، اب متوجہ ہوں. فَاعْلَمْ، یہ سنو اور سمجھو. أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی الا کہ توحید ہو. یعنی عبادت سوائے توحید کے عبادت نہیں، بغیر توحید کے کوئی عبادت ہی نہیں. یعنی بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کیا ہی نہیں. پیدا کیا تو توحید کے لیے پیدا کیا. اچھا، اب مثال دے رہے ہیں شیخ صاحب. کما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة، جیسا کہ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ طہارت نہ ہو. کوئی بغیر طہارت کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بغیر وضو کے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں. شیخ صاحب نے یہ مثال کیوں بیان کی؟ اور مخالفین نے اس کو پکڑا ہے کہ شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ حدث، جیسا کہ بیان ہوگا کہ طہارت اور حدث توحید و شرک سے جا کے ملا دیا. وہ سمجھتے کہ یہ گستاخی ہے، لیکن گستاخی نہیں ہے، یہ ان کے کم علمی ہے. مخالفت نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے اور دلوں کو دور کر دیا. شیخ صاحب ایک محسوس مثال بیان کر رہے ہیں جو بچوں کو بھی پتا ہے. کوئی ایسا بچہ ہے جو نماز پڑھتے ہوئے اور یہ نہ جانتا ہو کہ طہارت ضروری ہے نماز کے لیے. کوئی مسلمان بچہ دیکھیں آپ، والدین سب سے پہلے تعلیم کیا دیتے ہیں جب نماز کے لیے کہتے ہیں بچے کو؟ جا کے کہتے ہیں ہاتھ پکڑے جاؤ مسجد نماز پڑھو، یا پہلے وضو کا کہتے ہیں جا کے وضو کرو. بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی. بچوں کو پتہ. یہ ایک محسوس مثال ہے جو بچہ جانتا ہے مسلمان. اس مثال کو اب بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کے ساتھ جسے بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ پائے. آج بس سمجھ آئی؟ بڑے بڑے عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے. تو شیخ صاحب نے آسان ترین مثال بیان کی تاکہ عوام الناس بھی سمجھیں اور علماء بھی سمجھیں اور نظر ثانی کریں اس کو سن کے. کیا کہ جیسے نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی اور نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ، بس اگر شرک عبادت میں داخل ہو جائے، فسدت، باطل ہو جاتا ہے. عبادت کس سے باطل ہوتی ہے؟ شرک سے باطل ہوتی ہے. كالحدث اذا دخل في الطهارة، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حدث ناپاکی طہارت میں شامل ہو جائے تو اس پہ غالب ہو جاتی ہے اور طہارت ختم ہو جاتی ہے. یعنی عبادت میں شرک اگر مل جائے
تو عبادت فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. اور طہارت میں ایک شخص نے وضو کیا پھر اس کو حدث آ گیا. حدث کہتے ہیں ہوا خارج کرنے کو یا پیشاب یا پخانہ کرنے کو. یہ حدث اصغر ہے. حدث اکبر ہوتا ہے بیوی سے ہم بستری کرنے سے جو جنابت ہوتی ہے، منی خارج ہونے سے حدث اکبر ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں حدث عربی زبان میں. اگر ایسا ہو جائے تو جسم کو گندگی نہیں لگی. دیکھیں فرق نجاست اور حدث میں فرق ذرا ہے. ایک فقہی بات آ گئی بیچ میں. نجاست کا مطلب ہے کہ کوئی گندگی آپ کے جسم کو لگے، کپڑے کو یا جسم کو، یہ نجاست ہے. حدث جو ہے ایک وصف ہے، کوئی محسوس چیز نہیں ہے. یعنی ہوا خارج ہو گئی ایک بندے کی، اب اس میں کیا فرق پڑا؟ بندہ وہی بیٹھا ہے، نہ اسے کوئی باہر کی چیز کوئی لگی ہے نہ کچھ، صرف ہوا خارج ہونے سے اس کا وصف تبدیل ہو گیا. پہلے پاک تھا اب ناپاک ہو گیا. لیکن نجاست جو ہے وہ باہر سے کچھ چیز آ کے لگتی ہے. پیشاب کا خارج ہونا حدث ہے، پیشاب کا لگنا نجاست ہے، نجس ہے. بس سمجھ آئی؟ تو حدث جو ہے وہ طہارت کو ظاہر کر دیتی، ختم کر دیتی. اسی طریقے سے شرک بھی اگر عبادت میں مل جائے تو اسے باطل کر دیتا ہے. دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. عقل والے سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، فَإِذَا عَرَفْتَ، اب جب تم یہ بھی جان چکے ہو ان الشرک اذا خالط العبادہ، جب شرک عبادت میں مل جائے، خلط ملط ہو جائے، افسدها، اسے فاسد کر دے، باطل کر دے، واحبط العمل، اور عمل کو اکارت کر دے، وصار صاحبه من الخالدین فی النار، اور اس کا وہ شخص جو ایسی عبادت کرتا ہے جس میں شرک بھی شامل کرتا ہے، وہ اس کی عبادت بھی باطل ہے، فاسد ہے، اور اس کا عمل بھی اکارت ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. کیوں؟ آگے سے بیان کرتے ہیں. عرفت، یہ تم نے ضرور جان لیا ہوگا اب اس مقدمے سے، ان اہم ما علیک معرفتہ، ان اہم ما علیک معرفت ذلک، کہ تجھے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تم یہ جان لو کیا، کہ توحید اور شرک کیا ہے. عبادت میں کیسے ہم توحید کریں اور شرک سے کیسے دور ہوں. لعل اللہ، جب تم یہ جان لو گے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس جال سے، اس جال کے اندر پھنسنے سے نجات عطا فرمائے، اور تجھے اس جال سے خلاص عطا فرمائے. تم اس جال میں نہ پھنسو. کس جال میں؟ شرک کے جال میں. اچھا عجیب سی بات ہے، شرک کو جال سے کیوں مشابہت دی ہے؟ کبھی شرک کو حدث سے مشابہت دیتے ہیں، کبھی شرک کو پھر جال سے مشابہت دیتے ہیں. جال سے مشابہت دی ہے اس کی دو وجہ. نمبر ایک، جال کس کے لیے ہوتی ہے عام طور پہ؟ مچھلیوں کے لیے یا جانوروں کے لیے، یا لا علمی میں کسی کو پھنسانے کے لیے. نہیں، جال کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے یعنی اگر ایک شخص یہ جانتا کہ یہ جال اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کوئی پھنسے گا اس میں؟ وہ پھنسے گا جو اس کے پاس علم نہیں ہے. تو پھر یہ مثال دو. پھر دوسری وجہ یہ ہے جال کی کہ شرک ایسی جال ہے جیسے مچھلی اگر ایک دفعہ اس میں پکڑی جائے تو پھر اس کی جان جا سکتی، وہ نکل نہیں سکتی. تو شرک ایک ایسا دلدل ہے جس سے اگر انسان خود نکلنے کی کوشش نہ کرے، علم حاصل کر کے، جیسے صاحب نے شروع میں بیان کیا ہے، تو اسے نکل نہیں سکتا. یعنی اتنی مضبوط اور سخت جال ہے کہ اس سے نکلنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. لہذا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر جال سے نکلنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. اچھا، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، وہی یہ شبکہ کیا ہے؟ یہ نیٹ، یہ جال کیا ہے؟ وہی الشرک باللہ، اور یہ جال اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے. الذي قال اللہ تعالی فیہ، الذي قال اللہ تعالی فیہ، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی کبھی مغفرت نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا شرک کو، کہ جو کوئی شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ چاہے تو معاف کر دے. لمن یشاء، جسے بھی. سورہ نساء آیت نمبر 48. وَذَلِكَ، اور یہ بچنا شرک سے کیسے ہوگا؟ بمعرفت 4 قواعد ذکر اللہ فی کتابہ، اور یہ ہم اس طریقے سے بچیں گے کہ جب ہم 4 اہم قاعدے توحید اور شرک کے معاملے میں سمجھیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان قواعد کو، 4 قواعد کو جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ قواعد
اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ان قواعد کا ذکر کیا ہے، تاکہ شخص کوئی نہ کہ اپنی طرف سے شیخ صاحب کے پاس بیان کرنے والے ہیں. جب بات اتنی بھیانک، اتنی خطرناک ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ابدی اور ہمیشہ کا عذاب ہے، یا جنت کا ہمیشہ ہمیشہ کا ثواب ہے، تو جب یہ دو ٹوک بات ہے، یا جنت یا دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو شیخ صاحب نے پہلے سے ہی، اس سے پہلے کہ قاعدے بیان کرے، شیخ صاحب نے بیان پہلے سے کر دیا ہے کہ یہ آپ کا ذہن کہیں دور نہ جائے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں سے ہے. اور یہاں پہ حدیث کا لفظ نہیں شیخ صاحب نے فرمایا، اور ان قواعد جیسے ہم بیان کریں گے یہ قواعد صرف قرآن مجید کی آیات ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی شخص یہ بھی نہ کہ ضعیف حدیث ہے تو ضعیف ہی ہو سکتی ہے. ہوتا ہے نا اختلاف لوگوں میں بھی، ہو سکتا ہے اچھا حدیث ہے، ہو سکتے ضعیف ہو، لیکن قرآن میں جب قرآن کی آیات بیان کی جا رہی ہیں اور بنیادی بات ہے تو اس میں کوئی بھی شخص اختلاف کرنے والا نہیں. اور یہ 4 قاعدے جو ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پہلا قاعدہ شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور یہ جو قاعدے ہیں یہ بنیادیں ہیں توحید اور شرک کی، عقیدے کی بنیاد ہیں. جیسے ہر علم میں کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ عربی زبان کی بنیاد کیا ہے؟ قاعدہ الف با تا سا. جو یہ نہیں پڑھتا وہ عربی کبھی نہ پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ پڑھ سکتے. ان کو پتہ چاہیے، ہونا چاہیے کہ قاعدے کیا ہیں. انگلش میں اے بی سی، جس کو اے بی سی نہیں آتی آپ اسے کہہ سکتے کوئی مجھے ورڈ بنا کے دو، کوئی لفظ بنا کے دو، نہیں. تو ہر چیز کے قاعدے ہیں. اور شرک اور توحید کے قواعد میں سے صرف 4 قاعدے نہیں ہیں، قواعد بہت ہیں، تقریباً 20-30 کے قریب ہیں. لیکن شیخ صاحب جو بنیادی قاعدے ہیں 4، تاکہ عوام الناس بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، صرف 4 ہی بیان کیے ہیں. اور ہم بھی ان 4 سے شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں اور سب مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 2 سوال اس آج کے درس کے بارے میں، 5 منٹ ہے صرف. آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک سوال دوسرے جی. جو مخالف ہیں وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نجد سے فتنہ ہوگا. نجد سے فتنہ ہوگا. کس سے؟ نجد سے فتنہ ہوگا. جی حدیث بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے وہ محمد بن عبد الوہاب. جی اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نجد کا مطلب کیا ہے. نجد صرف سعودی عرب میں نہیں ہے، نجد عراق میں بھی ہے، نجد شام میں بھی ہے. نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، عربی زبان میں اونچی جگہ کو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، صحیح حدیث ہے، اشارہ بھی کیا کہ نجد سے فتنہ اٹھے گا، اس کا مقصد عراق تھا. اور فتنے سارے عراق سے نکلے. آپ دیکھیں تقریباً سارے فتنے جو ہیں وہاں سے نکلے، وہاں سے نمایاں ہوئے. جزیرے کی زیر عرب کی جگہ سے کون سا فتنہ نکلا مجھے بتائیں. خوارج کہاں سے نکلے، معتزلی کہاں سے نکلے، قدری جو ہے وہ کہاں سے نکلے، یہ اشاعرہ معتزلہ یہ سارے کہاں سے نکلے. یہ سارے جو فرق ہیں، عراق کا علاقہ، ایران کا علاقہ، یہی علاقے ہیں. یہ نجد کا علاقہ جو حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی اور واقعی وہاں سے نکلا. اور یہ بات کہاں سے لی؟ یہ حدیث جہاں پر بیان ہوئی اس حدیث کی شارحین جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے. یہ میرا قول، میرے امام کا قول نہیں ہے. یہ جو حدیث کے شراح ہیں، جنہوں نے شرح کی حدیث کی، جن کی کتابوں کو ہمارے مخالفین جو ہیں اپنی مکتبے میں مزین کرتے ہیں، خوبصورت طریقے سے رکھتے ہیں، ادب سے اٹھاتے اور پڑھتے ہیں، انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. انہیں کہتے ہیں کتاب اٹھاؤ شرح اور دیکھو اس نجد سے کیا مراد ہے. ایک کتاب دکھا دو اس نجد سے اگر مراد ہے سعودی عرب، ایک دکھا دو. ہمیں نہیں ان کے پاس. ان کو نارملی ہمبلی کہا جاتا ہے. تو یہ ڈفرنس ہمبلی اینڈ اہل الحدیث اس میں کیا ہے؟ جیسے شیخ ناصر محدث کہا جاتا ہے، ان کو ہمبلی کہا جاتا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حدیث سے ہی آنسر کریں گے، بٹ وہ ٹائٹل کس لیے پڑا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جس خاندان میں بڑے ہوئے وہ حنبلی خاندان تھا. حنبلی، امام احمد بن حنبل فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مطلب مقلدین تھے. اور یہ جو تقلید کا لفظ یاد رکھیں، اس میں کافی ہمارے اپنے ساتھی کافی مخالفت کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تقلید 2 قسم کی ہے. جو مطلق تقلید ہے، یعنی آپ کسی خاص شخص کی آپ تقلید نہیں کرتے، تو وہ
اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس علم نہ ہو. ایک عوام الناس میں سے کوئی پتہ بھی نہیں اسے, اور ایک شخص سے عالم سے جس کے تقوی کا اسے علم ہے کہ یہ متقی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, عقیدہ بھی درست ہے, اچھا شخص ہے, اسے سوال کرتا ہے اور وہ شخص اسے جواب دیتا ہے, تو اس کی اگر وہ تقلید کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ عامی جو ہے اگر وہ دلیل بھی بیان کو سمجھ نہیں آئے گی, اور کچھ مسائل اجتہادی مسائل میں دلیل ہے ہی نہیں, شروع سے دلیل نہیں ہے, تو ہر مسئلے میں دلیل نہیں ہے. اور مقلد اسے کہتے ہیں جو کسی عالم کی بغیر دلیل کی یا کسی شخص کی بغیر دلیل کے قول کو لے لے, بغیر دلیل کے کسی شخص کے قول کو لے لے, اس پہ عمل کرے, اس مقلد کہتے ہیں. تو شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حنبلی خاندان میں تھے, کوئی شک نہیں, لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا تو مجتہد تھے. اس کے ساتھ ساتھ جس مسئلے میں اجتہاد ضروری تھا, یعنی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہاں پر خود اجتہاد کرنے سے بہتر انہوں نے یہ سمجھا کہ میں امام احمد بن حنبل کے اجتہاد پہ عمل کروں. یعنی ایک مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں دلیل نہیں ہے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے, یا ان کو ملی نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور امام احمد بن حنبل نے ایک فتویٰ دیا ہے اپنے فقہ میں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے, اور وہ کسی قرآن حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے اصل میں. شیخ محمد بن عبد الوہاب, اسی طرح شیخ بن باز, شیخ محمد بن صالح العثیمین, یہ سارے مشائخ جو ہیں یہ کیا کرتے تھے, خود مجتہد ہیں, لیکن جب ایسا فتویٰ آتا یا تو خود اجتہاد کرتے, کبھی کبھی اگر امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ان سے ٹکراتا کسی قرآن یا حدیث سے, خود اجتہاد کر کے بات بیان کرتے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسے, اس کی دلیل یہ ہے. آپ شرح ممتع مشہور کتاب ہے شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی, اس نے فقہ حنبلی کی شرح کی ہے, دلیل الطالب کتاب ہے, اس کے دلیل الطالب نے اپنا زیادہ مستقنع ایک کتاب ہے فقہ حنبلی کی, اس کی انہوں نے شرح کی, شرح ممتع جو ہے, انہوں نے تقریباً آدھے سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا ہے. اور یہ اختلاف جب کرتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے, اس میں سے پھر دلیل بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کی دلیل تھی, یہاں پہ ان کو غلطی ہوئی, یہ ہماری دلیل ہے, یا یہاں پر امام صاحب کا اجتہاد ہے, یہ ہماری دلیل ہے. تو اور جہاں پر اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے بالکل, اور کچھ مطلب اس میں کوئی دلیل بھی نہیں, تو وہ تقلید کرتے. اور شیخ محمد صالح العثیمین جلد نمبر 2 صفحہ 161 میں شرح ممتع میں وہ بیان کرتے ہیں, اس مسئلے میں کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے, میں شیخ اسلام ابن تیمیہ کی تقلید کرتا ہوں, کیونکہ دلیل واضح نہیں ہے اس میں. تو لوگ کہتے ہیں یہ حنبلی ہیں, حقیقتاً جو ہے یہ وہ حنبلی نہیں جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مقلدین ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں. اندھی تقلید, شخصی تقلید جائز نہیں, یہ تقلید کی دوسری قسم ہے, یہ جائز نہیں کسی صورت میں, یہ حرام ہے. محدثین نے, علماء نے اس کا ممانعت کی ہے اور ہمیشہ سے سختی کی ہے, اور ہر محدث امام نے اپنے وقت میں اس سے آگاہ کیا ہے کہ اس پہ عمل کوئی نہ کرے, کیونکہ یہ گمراہی کا ایک راستہ ہے کہ ایک شخص حق صرف ایک شخص کے پاس ہے, اس کی پیروی کرتے رہو, یہ بالکل بات درست نہیں. تو یہ جو اس کی کنٹینیوشن ہے, تو یہ بتاتے ہیں کہ کہاں تک سے یہ درست حنبلی, آپ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میکسیمم اجتہادی مسئلے جو نہیں کر سکے وہ امام احمد بن حنبل کے زیادہ تر اجتہادی مسئلے لے کر, جی ہاں, اس حساب سے وہ حنبلی. اس حساب لوگ کہتے ہیں حنبلی ہیں, لوگ تو یہ کہتے ہیں شیخ بن باز بھی حنبلی ہیں, مقلد ہیں. جو مخالفین جب سختی کرتے ہیں, جب کوئی قول آ جاتا ہے کہتے ہیں یہ بھی تو مقلد ہے, غصے میں آ کے سے کہتے ہیں. لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ مقلدین جو آپ سمجھتے ہیں جو شخصی تقلید کرتے ہیں, جیسے ہمارے ملکوں میں بھی ہے, جو حنفی مقلدین ہمارے ملکوں میں احناف جو ہیں وہ بالکل سختی برتتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی ہو جائے, قرآن کی آیت حدیث ہے اپنی جگہ پہ ہے, کہ ہمارے امام کا قول ہم نہیں چھوڑتے, اسے کہتے ہیں تقلید شخصی. لیکن جو میں شیخ صاحب عثیمین کی بات میں نے بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں جب اس میں دلیل ہی نہیں, کوئی واضح دلیل نہیں ہے, تو میں اس پہ تقلید کرتا ہوں. اب بہتر میں اجتہاد کروں, یہ ایک عالم جس کو میں تقوی کو بہتر سمجھتا ہوں, اس کو اپنا عالم استاد مانتا ہوں, اس شخص کے اجتہاد پہ میں عمل کروں, تو بہتر اپنے جو میرے استاد نے جہاں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, کہ ان سے جس کتابوں سے میں نے فائدہ حاصل کیا ہے, کہ ان کے اجتہاد پہ عمل کروں. تو اس لیے وہ اس طریقے سے حنبلی مشہور ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.